بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، نیکی کے احکام اور مسائل اس مرکزی عنوان کے تحت مختلف جزئیات، مختلف باریکیاں اور مختلف مسائل ہم اور آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں جو خود نیکی ہے لیکن ساتھ ہی بے شمار نیکیوں کا اجر لکھوانے کا باعث بھی ہے۔ ہم اور آپ پچھلے 2 دن سے ایسے اعمال کا، ایسی باتوں کا یا ایسی تعلیمات کا تذکرہ سنتے آ رہے ہیں جو تعلیمات ہمارے اور آپ کے اجر میں یا ہماری اور آپ کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں الگ الگ حیثیتوں سے۔ آج میں آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں کہ ہم اور آپ نیکی کے رہبر بنے، نیکی کی طرف راستہ دکھانے والے بنے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بڑی، اہم اور غیر معمولی تعلیم اسلامی شریعت کی ہم اور آپ کو یہ بتلائی ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی نیکی کا رہبر بنتا ہے، کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، راستہ بتلاتا ہے، تو عمل کرنے والے کے برابر اس رہبری کرنے والے انسان کو بھی اجر ملتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ یعنی آپ کسی دوسرے آدمی کے نیکی کرنے کا سبب بن جائیں، آپ خود رہنمائی کریں، کسی اور نے رہنمائی کی ہے، وہ رہنمائی کسی آدمی تک پہنچانے کا سبب بن جائیں۔ آپ اگر نیکی کا سبب بنتے ہیں تو اب سبب بننے کے بعد وہ نیکی جہاں تک پہنچے گی، جس زمانے تک وہ باقی رہے گی، جتنے لوگوں تک وہ پہنچے گی، جس وقت تک وہ نیکی جاری و ساری رہے گی، چلتی رہے گی لوگوں کے درمیان، اسی کے برابر ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر ملتا چلا جائے گا۔ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعدد مناسبتوں سے، متعدد الفاظ میں سمجھائی اور سکھائی ہے ہم اور آپ کو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ نقل کرتا ہوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو آدمی دین میں کسی اچھے راستے کو جاری کرتا ہے، عمل کرنے والے کے برابر اسے اجر ملتا ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، دن کا بھی ابتدائی وقت تھا کہ ایک وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔
آنے والے وفد کی حالت یہ تھی کہ ننگے پیر تھے، بدن پر کپڑے پورے نہیں تھے، انہوں نے جو کچھ میسر تھا اس کو لپیٹے ہوئے تھا، اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے تھے۔ قبیلہ مضر سے ان لوگوں کا تعلق تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبیلہ مضر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قبیلہ قریش جو ہے قبیلہ مضر میں جا کے ملتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ ان کو دیکھ کر بدلنے لگا، ان کے فقر و فاقے کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کے چہرے کے تأثرات تبدیل ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اندر گئے، دیکھے کہ کیا کچھ ملتا ہے تاکہ ان لوگوں کو کھلانے پلانے اور ان کے جو ضروریات ہیں ان کے پورے کرنے کا انتظام کریں۔ پھر آپ باہر نکل کر آئے، شاید نبی علیہ السلام کے گھر میں کچھ ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا، لوگوں کو صدقہ کرنے پر ابھارا۔ نبی علیہ السلام کے حکم دینے کے بعد اب صحابہ کیا کرنے لگے؟ کسی صحابی نے اپنے دینار صدقہ کیے، کسی نے درہم صدقہ کیے، کسی نے اپنے پاس سے کپڑے لا کر دیے، کسی نے گیہوں لا کر دیا، کسی نے اپنی کھجور لا کر دی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ آج یہ موقع ہے کہ اگر کھجور کا آدھا دانہ بھی دے سکو تو دو، لیکن دو۔ ایسی حالت میں ایک انصاری صحابی ایک ایسی تھیلی لے کر آئے جو ان کے ہاتھ میں سما رہی تھی یا بمشکل سما پا رہی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے لا کر وہ ڈالی وہاں، پھر لوگ ایک بعد دیگرے ان کی دیکھا دیکھی سب چیزیں لا کر وہاں ڈھیر کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے اور کپڑوں کے دو ڈھیر دیکھے، یعنی ایک طرف کھانے پینے کی اشیاء کا ڈھیر ہے، دوسری طرف کپڑوں کا ڈھیر ہے، جو صحابہ نے لا کر اللہ کے نبی کے حکم پہ وہاں جمع کر دیے۔ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو میں نے یہ دیکھا تو دوسری طرف میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا، ایسے لگا کہ سونے کا پانی پلا دیا گیا ہو۔ نبی علیہ السلام کے چہرے پہ ویسی چمک دکھائی دینے لگی۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم، یہ ادب، یہ اسلامی شریعت کا حکم سنایا، کہا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو آدمی اسلام میں کسی بھی اچھی سنت کو جاری کرتا ہے تو اس کو سنت پر عمل کرنے کا بھی اسے اجر ملے گا، اور اس کے بعد جو لوگ اجر کریں گے ان کا بھی اجر اس کو ملے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر میں کسی قسم کی کمی کی جائے۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اس انصاری صحابی نے جو اپنی مٹھی یعنی اتنی تھیلی لے کر آئے جو بمشکل ان کے ہاتھوں میں سما پا رہی تھی، وہ لا کر انہوں نے ڈالا، تو ان کی دیکھا دیکھی سارے لوگوں نے اللہ کی راہ میں دینا شروع کیا، تو گویا ان کا دینے میں پہل کرنا، ابتدا کرنا، آگے بڑھنا، یہ سبب بن گیا، ترغیب کا باعث بن گیا دوسرے صحابہ کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی ہمت افزائی اور امت کے لیے رہنمائی کے لیے کہا کہ تم نے یہ عمل شروع کیا، یعنی صدقہ و خیرات کا میں نے حکم دیا، تو میرے حکم کے بعد تم نے پہل عمل کیا، تو اب عمل کرنے کے بعد تمہاری دیکھا دیکھی جتنے لوگ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا اجر تمہیں برابر ملتا رہے گا، بغیر ان لوگوں کے اجر میں کمی کیے جو بعد میں عمل کریں گے، لیکن ان کے برابر تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات الگ الگ احادیث میں الگ الگ الفاظ میں بیان فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں یوں بھی فرمایا، من دعا الی ہدی، جو کسی ہدایت کی بات کی طرف لوگوں کو بلائے، لوگوں کو مدعو کرے، تو عمل کرنے والوں کے برابر اس مدعو کرنے والے، بلانے والے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک تیسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے تو عمل کرنے والوں کے برابر رہنمائی کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ یہ حدیثیں میرے اور آپ کے سامنے
نیکی کے احکام اور مسائل میں سے ایک بڑی ہی اہم تعلیم سکھاتے بتلاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں جو عمل کرتے ہیں لیکن جو عمل ہمیں پتہ ہے واقعی معنوں میں یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں صحیح اور ثابت شدہ عمل ہے، یہ واقعی شریعت اسلامیہ کا عمل ہے، تو پھر اس کی تبلیغ کرنا، دو لوگوں کو سکھانا، دو لوگوں کو سمجھانا بتانا، جتنا کہ ہمیں معلوم ہے، جتنا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنی بات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو حدیث رسول معلوم ہے، آپ حدیث رسول سنا دیں۔ آپ کو اگر قرآن کی آیت معلوم ہے تو آپ ان کو بتا دیں، دیکھیں قرآن کی آیت میں یہ بات ایسے لکھی ہے۔ آپ کو اگر کسی عالم کا درس، کسی عالم کی لکھی کتاب یا کسی عالم دین، شرط یہ کہ ان سب میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ مستند ہو، معتبر ہو، آپ اگر ایک دوسرے آدمی تک پہنچائیں تو آپ یہ بات جان لیں کہ نیکی یہ جب تک باقی رہے گی، جاری رہے گی، تسلسل سے چلتی رہے گی، آپ کو اس کے برابر اجر ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر باپ نے اپنے بیٹے کو سکھایا، بیٹے نے اپنے بیٹے کو یعنی پوتے کو سکھایا، اس نے اپنے بیٹے کو یعنی پڑ پوتے کو سکھایا، اگر یہی اس کی سیکھ نسل در نسل چلتی رہی، یا ایسے ہی آپ نے ایک آدمی کو سکھایا، اس سیکھنے والے نے دوسرے تیسرے کو سکھایا، اور ان سیکھنے والوں نے اپنے بعد والوں کو سکھلایا، اگر یہ چین چلتا رہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی میرے اور آپ کے اجر کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی لیے اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو ہم اور آپ کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ نیکی کو پھیلانے والے بنے، نیکی کو سکھلانے والے بنے، نیکی کے رہبر بنے، تاکہ رہبری کے نتیجے میں نیکی کا اجر بھی ہم اور آپ کو ملتا جائے۔ اسلامی شریعت کی یہ تعلیم نیکی کے احکام اور مسائل سے جڑی بڑی اہم تعلیم ہے، لیکن یہاں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتانا چاہوں گا کہ اکثر و بیشتر ہم کسی عمل کی فضیلت کو دیکھ کر اس عمل کو کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے کرنے میں اسلامی شریعت کے جو آداب ہیں، اسلامی شریعت کی جو احتیاط ہے، اسلامی شریعت کی جو حدود و قیود ہوتی ہیں، ہم ان کے پابندی نہیں کرتے۔ جیسے یہی مسئلہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ مسئلہ ہم اور آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ اگر ہم نیکی کے رہبر بنے تو عمل کرنے والوں کے برابر نیکی ملے گی۔ ہم نے یہ فضیلت سن لی، اب اس کے بعد اس کے حدود قیود، اس کے احکام، اس کے مسائل ہم سیکھتے نہیں اور لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سے کئی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نیکی پھیلانے کے جذبے میں نکل پڑتے ہیں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے نام پر ہو یا پھر لوگوں کو اچھی بات سکھانے کے نام پر ہو، حالانکہ ان کے پاس نیکی کی پہچان مکمل نہیں ہوتی، وہ دین کی معلومات اچھی طریقے سے حاصل نہیں کیے ہوئے تھے۔ آپ جو بات بتا رہے ہیں کم از کم اتنی باتیں آپ کو صحیح ڈھنگ سے معلوم ہونی چاہیے۔ اگر وہ باتیں آپ کو صحیح ڈھنگ سے معلوم نہیں ہیں تو آپ کو بتانے نہیں چاہیے، اور آپ کو اپنی حیثیت، اپنا مقام پہچاننا چاہیے کہ آپ عوام میں سے ہیں یا طلباء میں سے ہیں یا اہل علم میں سے ہیں یا اہل فتویٰ میں سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ فرق آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ فرق اسلامی شریعت نے ہمیں سکھایا بتلایا ہے۔ آدمی اپنی حیثیت کو پہچان کر اپنے دائرے میں خیر کو پھیلانے، خیر کی رہبری کرنے کا کام کرے، بہت صحیح عمل ہے۔ لیکن اگر آدمی خیر کی رہبری کے لالچ میں حدود کو پھلانگ جائے، حدود کا لحاظ نہ کرے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے عمل کیا لیکن عمل صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ اور اسلامی شریعت صرف آپ سے عمل نہیں چاہتی، عمل صحیح طریقے پر چاہتی ہے۔ یہ بات ہم اور آپ کو سیکھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ خیر کی بات کو پھیلانے کے جذبے میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ خاص طور پر، اور ویسے سوشل میڈیا پر ضروری نہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر سنی سنائی بات کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو بھی بات دین کے نام پہ ملتی ہے وہ لوگوں کو سنا دیتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو سنا وہ سامنے والے کو سنا دیا، اس کی تحقیق نہیں ہے کہ واقعی یہ بات ثابت ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی تحقیق کیے بنا بات کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آدمی جھوٹا ہے ایسا آدمی جو بغیر جانے کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں، صرف سن لیا اور سنا دینے پر آمدہ ہو گیا۔
اس مسئلے کی وضاحت ہونی چاہیے کہ جو آپ کے پاس آئی بات ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی تحقیق آپ کو استطاعت بھر کرنی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی ہمیں نیکی کمانے کا شوق ہے لیکن ہمارے پاس قابلیت نہیں ہے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ جو چیز آپ پھیلانا چاہتے ہیں آپ کے اندر اسے پرکھنے کی قابلیت نہیں ہے، تو جن کے اندر پرکھ کی قابلیت ہے اس قابلیت کو رکھنے والے سے ایک مرتبہ اس کی جانچ کروا لے، تفتیش کروا لے، پھر اسے آگے بھیجنے کی کوشش کریں۔ ہمارے سماج میں کتنا معاملہ ہے کہ ہم ہر بات کو دین کے نام پہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور بھی بتاتا ہوں، پرکھ کا ایک مزاج لوگوں کے پاس یہ بھی ہے کہ مجھے اچھی لگتی ہے، بھائی دین کی بات ہی ہے، کام ثواب کا ہی ہے نا۔ دیکھو یہ پرکھ نہیں ہے۔ دین کے نام پر بدعتیں جو آتی ہیں وہ ایسے ہی آتے ہیں، لوگوں کی جہالت، لوگوں کی غفلت اور لوگوں کا اس طرح جذباتی ہو کر بغیر تحقیق کے باتوں کو آگے بڑھانا، یہی بدعتوں کو رواج دینے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے جو ہمیں اچھا لگے وہ اچھا عمل نہیں ہوتا، جو ہمیں صحیح لگے وہ نہیں نیکی ہوتی۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے مطابقت رکھتی ہے، اور یہ پرکھ کسی معتبر مستند عالم دین سے ہونی چاہیے، اور واقعی معنوں میں دلائل کی پرکھ رکھنے والے آدمی کے ذریعے ہونی چاہیے، تبھی جا کر اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں جو بات آپ حضرات اور خواتین کو بتانا چاہ رہا ہوں ضمناً وہ یہ کہ ایک طرف ہم اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ نیکی کی رہبری کرنا یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیا بہت بڑا موقع ہے، جس میں ہم کو زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے، لیکن ساتھ میں اس کا خیال رکھیں ہر عمل کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق ہمارا عمل ہو تبھی ہمارا عمل ہمارے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ عمل غلط طریقے پر کر کے ہم اجر کی امید نہیں رکھ سکتے، عمل صحیح طریقے پہ کرنے کے بعد اصل میں ہمیں اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ میں یہ پہلو بھی آپ حضرات اور خواتین کے سامنے اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے لانا چاہوں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی احادیث دراصل ہمارے اور آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی فضیلت کو بھی واضح کرتی ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس دین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سیکھا، اور صحابہ ہی نے تابعین کو سکھلایا، پھر تابعین نے تبع تابعین کو، ایسے سلسلہ در سلسلہ یہ چلتا جا رہا ہے۔ اب اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ بالعموم صحابہ جو اس دین کو سکھانے والے ہوئے، قیامت تک جتنے لوگ اب اس دین پر عمل کریں گے، عمل کرنے والوں کو اپنے عمل کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس دین کو سکھانے کا سب سے پہلے سبب بنے، پوری امت کے عمل کا گویا ثواب ان صحابہ کو ملتا جائے گا۔ اس طرح کہ جو حدیث، جو تعلیم، جو بات دین کی جس صحابی نے پہنچائی ہے، جو صحابی سبب بنے ہیں، ان صحابی کے کھاتے میں بعد کے زمانے، بلکہ اگر عمل قیامت تک چلے تو قیامت تک ہونے والے اس عمل کا اجر، عمل کرنے والوں کو جتنا ملے گا ان سب کا ملا کر اجر اس صحابی کے حق میں، اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، جس صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ حدیث سن کر روایت کی، وہ مسئلہ سمجھ کر ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ ہم اور آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی فضیلت کو واضح کرتا ہے، اور وہیں ہمارے اور آپ کے سامنے سماج کے اندر جو اہل علم ہیں، اہل خیر ہیں، جو اہل علم لوگوں کو دین کی بات سکھاتے ہیں، ان کی اہمیت سمجھنے کی بھی ترغیب دلاتی ہے یہ تعلیم۔ آپ سوچیں، ہم عمل کرتے ہیں تو ہم بہت اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے وہ بندے جو خود عمل کر کے دوسروں کو سکھاتے ہیں، اللہ کے پاس ان کے درجات کتنے زیادہ ہوں گے۔ ان حقیقتوں کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ کسی خاص ذہن یا کسی خاص پس منظر میں یہ ساری حقیقتیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کے درس میں جو بنیادی پیغام ہم نے آپ کے سامنے دیا وہ یہ کہ نیکی کے احکام اور مسائل میں یہ تعلیم بھی بڑی اہم ہے کہ ہم اور آپ ایسی نیکیاں بھی کمائیں کہ جو نیکیاں ہم کریں ایک بار لیکن ہم سکھائیں ایک بار، لیکن ہماری سکھائی ہوئی نیکی ہمارے عمل کرنے والی نیکی سے زیادہ ثواب کمانے والی نیکی بن کر ہمارے سامنے آئے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے، نیکی کے رہبر بنے، ہم اور آپ نیکی کے رہبر بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کو سمجھ کر
اس عظیم نیکی کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیکی کے احکام اور مسائل ہم اور آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں، جس سلسلے کی یہ کڑی آج کا بھی درس ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صحیح سمجھ ہم اور آپ کو نصیب فرمائے، اور ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس نیکی کو قابل قبول بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔